أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك. صلوا على محمد وعلى آله محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا موقع ملا کہ گفتگو و تقریر کروں. دوسری تو پہلے سے معافی چاہتا ہوں کہ میں عادتاً کینیڈا میں انگلش میں تقریر کرتا ہوں، اردو میں بہت کم تقریر کرتا ہوں، تو تھوڑا سا غلطیاں ہو جائے تو معاف کرنا، کیونکہ ہمیں یعنی عادتاً اردو میں تقریر نہیں کرتا ہوں. وقت کہ جب موت آ جائے کسی کو تو ہمیں خبر ملا تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کچھ آٹومیٹک ہو گیا ہمارے لیے، ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. واقعی یہ جملہ عمیق اور ڈیپ میننگ ہے اس میں کہ ہم اللہ سے آئے ہیں اور اس کے پاس جا رہے ہیں، ریٹرننگ ٹو اللہ. ہم سوچ رہے کہ عادتاً انگلش میں کہتے ہیں آئی ایم اے ہیومن بینگ، میں جسمانی ہوں، لیکن واقعاً یہ ہے کہ ہم جسمانی نہیں ہیں، ہم روحانی ہیں. یہ جسمانی ایکسپیرئنس ٹیمپرری ہے، اسی لیے وقت کہ کوئی گزر جائے تو ہم کہتے ہیں انا الیہ راجعون، واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس. ہم نہیں کہتے کہ وہ جاتے ہیں، وہ پلٹتا ہے، یعنی ہی از ریٹرننگ ٹو اللہ. اللہ خود ہی فرماتے ہیں سورہ 89 میں، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. او پیسفل اینڈ ٹرانکویل سول، نفس جو مطمئن ہے واپس آ جا. اللہ نہیں کہتے کہ آ جا میرے پاس، واپس آ جا، یعنی ریٹرن ٹو می. وہ ریٹرن جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہم جسمانی نہیں ہیں بلکہ ہم روحانی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زندگی میں ہم اتنی اہمیت دیتے جسمانی کے کہ ہماری روحانی ایسنس، ہماری روحانی صفات ہم بھول جاتے ہیں. مثلا انگلش میں کہتے ہیں نو باڈی، مائی باڈی، سم باڈی، ایوری باڈی. سب کچھ باڈی باڈی ہے اس میں. کوئی نہیں کہتے کہ مائی سیلف اور یور سیلف اور آور سیلف، آور باڈی. ہمیشہ وہ باڈی کی بات ہو رہی ہے، یعنی جسمانی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ وقت کہ کوئی اگر مثلا وفات ہو جائے کسی کی، وہ مر جائے، تو ہم نفس کو دفن نہیں کرتے، فقط جسم کو دفن کرتے ہیں. یعنی جسم وہاں جاتے ہیں وہاں سے آیا ہے، اور نفس وہاں جاتے جہاں سے آیا تھا. صلو علی محمد وعلی محمد. یعنی یہ نفس فقط منتقل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی کی مثلا وفات ہو گیا، ہم کہتے انتقال، اس کی انتقال ہوا. انتقال عربی میں کہتے ہیں نقل من نقل، یعنی ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور وہاں پہ زندگی دوبارہ شروع ہوتا ہے، یعنی کنٹینیو ہوتا ہے، ادامے کرتے ہیں. وہاں پہ نفس تو جی رہا ہے اس سے. اسی لیے قرآن خود ہی کہتے ہیں کہ اس برزخ میں ایک گفتگو ہو رہی ہے ہمارے اور ملائکہ کے ساتھ. قرآن کی بات ہے، فیما کنتم، ملائکہ ہم سے پوچھیں گے کہاں تھے آپ، کیوں اتنے ظلم کیا؟ تو ہم ایکسکیوز، بہانے نکالیں گے. کننا مستضعفین فی الارض، ہم بہت کمزور تھے، مستضعف ہے دنیا میں. پھر ملائکہ دوبارہ ہم کو پوچھے گا الم تکو ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا،
کیا اللہ کی زمین اتنے بہت بڑی نہیں تھی کہ آپ اس میں ہجرت کرو اگر مشکل ہے؟ یعنی گفتگی ہو رہی ہے ہمارے اور ملائکہ سے. جب ہم زیارت جا رہے ہیں تو زیارت حرم میں داخل پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ البتہ یہ بہت ریکمینڈیڈ ہے، واجب نہیں ہے. ہم اذن دخول پڑھتے ہیں، یاد ہے آپ کو اذن دخول؟ اذن دخول میں ہم امام کو یہ کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترد السلام، میں گواہ دیتا ہوں کہ تم میرے سلام کی سمجھتے ہو، سنتے ہو اور جواب بھی دیتے ہو، لیکن میں کیونکہ میں گنہگار ہوں آپ کی جواب نہیں سنتا ہوں. یعنی ہم ہمارے امام سے گفتگو کرتے ہیں، البتہ وہ تو یعنی فزیکلی نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو یہ دکھاتا ہے کہ یہ دوسری دنیا میں وہ ہماری نفس کنٹینیو کرتا ہے، اس میں کوئی گزار نہیں کرتا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. عجیب کی بات یہ ہے کہ قرآن ہماری موت کو اس کی آیات کے رابطہ کرتا ہے، لنک کرتا ہے کہ آیات اللہ جو ہے نیچر اور موت کو ہمیں سبق دیتا ہے، لیسن دیتا ہے. مثلا پیغمبر کے زمانے میں لوگ آ رہے تھے اور اس پیغمبر کو پوچھتے ہیں کہ محمد اگر ہم مر جائے تو زندہ کیسے ہو جائے؟ یعنی ہاؤ کین وی کم بیک ٹو لائف؟ مر گیا ابھی زندہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ آیت آپ نے چند دفعہ پڑھ لیا، حتماً سورہ یاسین میں ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین وہ ونٹر میں ڈیڈ ہے، اصلا کچھ نہیں اگتا ہے اس میں کیونکہ ابھی کچھ ہے نہیں. لیکن سپرنگ آ جائے، سمر آ جائے تو کیا ہو رہا ہے؟ جو مردہ تھا ہمارے سامنے الائیو ہو گیا، حیات پا گیا. یعنی یہ سبق دیتے قرآن نے کہ اگر آپ کے سامنے جو مردہ تھا وہ واپس آ گیا اور زندہ ہو گیا، اگر وہ اور زمین زندگی پالنے ہوتے تو آپ کو کیوں نہیں ہو سکتے؟ یعنی اللہ can bring us back to life just as He brought us all earth back to life. صلو علی محمد وآلہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ گفتگو چند دفعے اور کتنے مختلف ویز ہے کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. یہ ایک نشانہ ہے کہ آیات اللہ بھی ہم کو سبق دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تقوی کرو اللہ کو، اللہ آپ کو سبق کرے گا. یعنی اللہ آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا. اللہ will teach you، درس دے گا آپ کو. اللہ میرے ساتھ کیسے درس دیتا ہے؟ تقوی کے ذریعے سے. اگر تقوی ہے، متقی انسان ہو تو اللہ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے کیونکہ ہم روحانی ہے، فقط جسمانی نہیں ہے. اور یہ بھی کہتا چلو کہ یہ جو آیات اللہ ہے ہم کو فقط ہمارے ساتھ باتیں نہیں کرتے لیکن درس بھی دیتے ہیں اور ہمارے لیے یہ کچھ سیکھنے کی ذریعہ ہے. مثلا سورج ہے، سورج کی شائن سورج خود ہی پر نہیں دیتے، کسی اور کو دیتا ہے. ندیاں جو ہے ریور وہ خود ہی کے پانی نہیں پیتا ہے، کسی اور کو پانی دیتا ہے. اور درخت جو ہے درخت خود ہی اس کی میوے اور فروٹس نہیں کھاتے، کسی اور کے لیے. تو یہ ہمارے سبق دیتا ہے کہ آپ اگر زندگی کرو کسی اور کے لیے زندگی کرو، خود ہی کے لیے نہیں. ہمارے فقط یہ میں یو لیو یور لائف فار ادرس. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پیغمبر نے فرمایا تھا خیر الناس انفع الناس. بہترین لوگ ہیں جو دوسرے لوگ کے لیے منفعت اور بینیفٹ کرے. خود کے لیے زندگی نہیں کرتے لیکن کسی اور کے لیے. یہ جو جسمانی حیات ہے ہماری، یہی ایسا ہونا چاہیے کہ فقط ہمارے لیے نہیں زندگی کرتے لیکن کسی اور کے لیے منفعت بینیفٹ کے لیے ہم زندگی کریں. اور یہ بھی کہتا چلو کہ ہماری سفر جو ہے وہ روحانیت سفر کس طرف کے ہے. ہم جنت کو اتنے اہمیت دیتے ہیں
کہ یہ بھول جاتے کہ ہماری سفر جنت کے لیے نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. قرآن چند بار اس نے تکرار کیا کہ آپ کی جرنی، آپ کی سفر اللہ کے پیچھے، یعنی وی آر جرنی ٹو گاڈ. ایسا نہیں کہا کہ اِلَى الْجَنَّةِ الْمَصِيرُ. جنت جو ہے وہ فقط وہ گفٹ ہے اللہ سے، ریوارڈ ہے، لیکن واقعی ہمارا سفر اللہ کے لیے ہے. اسی لیے جب امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر کے بستر پہ سوئے تھے، یہ آیت نازل ہوئی. سورۃ البقرہ میں ہے ورس 206 کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ایسے لوگ میں ایسے ہیں جو خود کی نفس بیچتے ہیں. کسی لیے بیچتے ہیں نفس؟ اللہ کی مرضی کے لیے، جنت کے لیے نہیں، اللہ کی مرضی کے لیے. یعنی ہماری زندگی، روحانی زندگی، حتیٰ جسمانی زندگی اللہ کی مرضی کے لیے ہونا چاہیے. حتیٰ وہ سورہ انسان، سورۃ الدہر، آپ نے چند بار بھی سنا ہوا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ ہم آپ کو دیتے ہیں، نہ فقط آپ کے سامنے کچھ نہیں چاہیے، حتی شکور یعنی تھینک یو بھی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں اللہ کے ذریعے سے، لوجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے. صلی اللہ علیہ محمد. یعنی یہ روحانی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہماری جرنی جو ہے، جیسے میں نے کہا، وہ اللہ کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے. اور ٹرو جنہ حقیقی اللہ کے نزدیک ہونا ہے، اور جہنم حقیقی اللہ سے دور ہونا ہے. اس لیے امیر المؤمنین کہتے ہیں دعائے کمیل میں، وَهَبْ لِي صَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ. ایسے کرو یا اللہ، سپوز کہ میں آپ کے عذاب کو برداشت کرتا ہوں، آپ کی دوری سے کیسے برداشت کر سکوں؟ یعنی I can bear to be، آپ کی عذاب کو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ دوری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جنت حقیقی اللہ کے نزدیک ہونا چاہیے. وہ جنت بھی ہوتا ہے جو اللہ کی گفٹ بھی ہے، وہ تو ضروری بھی ہے. سورہ ملک میں ہم پڑھتے دوسری آیات، سیکنڈ آیات سورۃ الملک کی سورہ نمبر 67، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ امتحان کرے کہ دیکھ لے کہ آپ میں بہترین عمل کون کرتا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا کہ اکثر العمل، کہ اکثر عمل کون کرتا ہے، فرمایا احسن عمل. احسن یعنی انگلش میں کہتے ہیں the most beautiful acts، اجمل. یعنی اللہ نے فقط چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں، لیکن بہترین عمل کرنا وہی مہم ترین چیز ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا سورۃ القصص میں سورہ نمبر 28، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اچھا کرو کیونکہ اللہ آپ کو اچھا دیا ہے. یعنی ہمارے صفات میں ہے ڈو بیوٹیفل بیکاز اللہ ہیز میڈ یو بیوٹیفل. اچھی نیک عمل کرو کیونکہ اللہ آپ کو نیک سے بنایا ہے. تو یہ نیکیاں کرنا اس دنیا میں سبب ہے کہ ہم اللہ کے نزدیکی پہنچے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. اس لیے ہم دیکھتے کہ قرآن میں جدھر ایمان کا لفظ آ رہا ہے، عمل الصالح 120 دفعہ، یعنی 120 ٹائمز ایمان و عمل الصالح. کیونکہ خود ہی ایمان فقط عمل الصالح نہیں کام کرتے، اور عمل الصالح بدون ایمان وہ بھی اس میں کچھ خیریت نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں فقط کرنا، اچھا کرنا کافی نہیں ہے، اچھا ہونا بہتر ہے. ٹو ڈو گڈ از ون تھنگ، کہ مثلا کسی کو اگر ضرورت ہے تو پیسے دے اور جو بھی مدد کرے، وہ ایک عمل ہے. لیکن اچھا کرنا ایک چیز ہے، اچھا ہونا ہے چیزیں دیکھے جیسے کہتے ہیں فارسی میں، وہ دوسری چیز ہے. یعنی اگر کوئی اچھا ہے
تو اچھائی خود ہی سے آٹومیٹک نکلتا ہے. وہ سوچ نہیں تھے کہ آیا کروں یا نہ کروں, اچھا عمل کروں یا نہ کروں, کیونکہ اس میں اچھائی ہے تو اچھا عمل خود ہی آٹومیٹک سے آ رہا ہے. خون جیسے, ہاں, اگر کچھ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے, خود ہی خون نکلتا ہے. ہاں, وہ نہیں سوچتا کہ نکلو یا نہ نکلو, کیونکہ وہ خون ہے. تو اگر کوئی اچھائی ہے تو خود ہی خیر العمل آٹومیٹکلی نکل جاتے ہیں اس میں. اور میں وہاں پہ کینیڈا میں یونیورسٹی جامعہ میں درس پڑھاتا ہوں, اور اکثر لوگ ہمارے شاگرد مسلمان ہیں لیکن بعض غیر مسلمان بھی ہیں. کبھی کبھی مجھ کو پوچھتے کہ آپ کے تو ہمیشہ, کیونکہ میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا ہوں وہاں پہ, کہ یہ اللہ خدا کہاں ہے آپ کی؟ یو آلویز ٹیل اس کہ خدا 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 کہاں ہے؟ قرآن نے جواب دیا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جس نے جہاد کیا ہماری طرف ہم اس کو حتماً سرٹنلی اس کو ہدایت کریں گے. لیکن وہاں پہ نہیں رکتے یہ آیات, ان اللہ مع المحسنین, اللہ جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ ہے. یعنی فقط رہنما نہیں کرتے, اس کو ڈائریکشن نہیں بتاتے, وہ اس کے ساتھ میں چلتا ہے. اللہ ان اللہ مع المحسنین, تو یہ سمجھو کہ جہاں پہ خیر عمل ہو وہاں پہ اللہ ہے, جہاں پہ خیریت ہے وہاں پہ اللہ ہے, جہاں پہ برا ہے وہ شیطان ہے. That's why it's so important کہ ہم غیر مسلمان کو یہ بتائیں کہ ہمارے قرآن کیا چیز ہے اور کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف. یہ بھی کہتا چلو کہ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں عقیدہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے, تو ابھی ایمان بھی ہے. عقیدہ اور ایمان میں فرق ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے عقیدہ کرتا ہوں اور ایمان بھی لاتا ہوں, آیا ایک ہی چیز ہے؟ نہ. ایمان, بلیف اینڈ ایکشن جو انگلش میں کہتے ہیں, فرق ہے. کیونکہ ہم سب لوگ کی عقیدہ وہی ایک ہی ہے. میں مانتا ہوں اللہ کو, آپ بھی مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں پیغمبر کو, امام کو, ایٹسٹرا. وہ ایک ہی عقیدہ ہے, لیکن ہمارے ایمان مختلف ہے. کیونکہ ایمان پرسنل اندرونی چیزیں ہے. جو میں جیسے اللہ سے کنیکٹ کرتا ہوں اس کی رابطہ اور کنیکشن آپ کی دوسری ہوگی, اس ڈفرنٹ, الگ ہوگی. اور مثلا ہم ہندوؤں کی یا مسیحی کی عقیدہ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ایمان نہیں کرتے, کیونکہ ایمان اندرونی چیز ہے, اٹ از انٹیریئر. اس کی ایمان ہم ہرگز اسٹڈی نہیں کر سکتے, عقیدہ کر سکتے ہیں. اور اگر مثلا ہم یہ ایمان اور عقیدہ کی ذریعے مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں شیطان پہ عقیدہ رکھتا ہوں, حتماً لازم ہے, قرآن نے فرمایا ہے. آیا میں کہہ سکتا ہوں کہ شیطان پہ ایمان لاتا ہوں؟ نہیں. یو کی ناٹ ہیو فیتھ ان شیطان. اسی لیے عقیدہ اور ایمان میں اختلاف ہے. عقیدہ ہونا چاہیے, لیکن ایمان از وہ انر کنیکشن, سمجھے آپ نے, وہ رابطہ اندرونی اسپیشل انر کنیکشن بٹوین میں اور اللہ. تو ہمارا عقیدہ وہی ایک ہی ہے, لیکن ہمارا ایمان مختلف ہے. اسی لیے اگر ہم اچھا عمل کریں, ہمارا عقیدہ میں کچھ فرق نہیں پڑتا, ہمارے ایمان میں فرق پڑتا ہے. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. وہ اللہ ہے جو سکینہ یعنی پیس اینڈ ٹرانکولیٹی اس کو دیتا ہے تاکہ اس کی ایمان اور بڑھتا جائے. سمجھے آپ نے؟ نہیں, اللہ نے نہیں فرمایا اس عقیدہ بڑھتا جائے, کیونکہ عقیدہ وہی ہے, لیکن ایمان ڈیپینڈ آن ایکشن. اسی لیے شاید آپ نے خود ہی دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہو, کس اسلامی ملک میں جب پلین اڑ جاتا ہے, ہاں, تو چادر نکل جاتے اور لپسٹک آن ہو جائے. اللہ کے نزدیک ہے ابھی تو ڈبل چادر ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جو ایمان نہیں تھا وہ سوشل پریشر تھا. جب وہ سوشل پریشر یعنی نکل ہی چاہتے ہیں تو کیا ہوا, اس کی حقیقی کلر جو کہتے ہیں رنگ ہم کو دکھا جاتے ہیں. یعنی ایمان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. پاسبل ہے کہ کوئی مکہ میں ہے اور کافر بھی ہے, اور جو کوئی نارتھ پول میں ہے اور بھی بہترین مسلمان ہے. بیکاز میں انگلش میں کہوں تو
شاید آپ سمجھو گے ایمان does not depend on where you are, ایمان depends on who you are. سمجھے آپ نے کہ ایمان یہاں پہ زمین میں نہیں ہے، آپ کے اندرون میں ہے. ممکن ہے کوئی مکہ میں ہے اور ورس ترین کافر بھی ہے، لیکن ایمان جب جاتے ہیں اور جدھر بھی جاتے ہو وہ ایمان آپ کے ساتھ جاتے ہیں. صلو علی محمد وعلی. اس لیے میں نے کہا کہ عقیدہ میں تغییر اور تبدیلی نہیں ہوتے، ایمان میں ہوتا ہے. اور جیسے ہمارے عمل اور روحانیت سٹیٹ بڑھتا جاتا ہے، ہمارے ایمان بھی نزدیک تر اور اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے یہ حدیث چند دفعہ سنا ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. اللہ نے ہم نے بھیج کیا تاکہ نہ فقط اخلاق کو بتاؤ لیکن بہترین اخلاق بتاؤ. مکارم جیسے کہتے کہ دی فائنل سٹیجز، کمپلیشن، اکمال اخلاقی. تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اخلاق میں بھی درجہ ہوتا ہے. اور پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں نے اللہ نے مجھ کو بھیجا آپ کو عمل یا اخلاق بتاؤ. بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، بہترین اخلاق آپ کو بتا دیں. اس لیے ایک عجیب کی بات ہے کہ کبھی کوئی برا کرے ہمارے سامنے تو ہماری یہ نیچرل ریئیکشن ہے کہ میں اس کو بھی برا کر لوں، کیونکہ اس نے مثلا آپ کی غیبت کیا تو آپ نے اس کو بھی غیبت کیا. ہم آیت اللہ سستانی کے ساتھ میں تھے، ایک گروپ کے ساتھ، اور میں ترجمہ کر رہا تھا. تو میرے شاگرد نے مجھ کو کہا کہ آیت اللہ کے ایک سوال پوچھو. تو کیا پوچھو؟ خود ہی آغا نے ہم کو اجازت دی کہ سوال پوچھو. تو اس نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں ایک تجربہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم کیا سیکھ لیں، آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے. تو آیت اللہ نے آغا نے چند کچھ مسئلہ کیا کہ ایسا کرنا چاہے، اچھا کرنا چاہے، اور پھر ایک جملہ ہے اس نے کہا کہ یاد ہے اب تک میرے ذہن میں ہے. اس نے کہا کہ لرن ٹو فورگیو، یعنی لوگوں کو معاف کرنا آپ سیکھو. یعنی اگر اس نے برا کیا آپ اس کے سامنے برا نہیں مت کرو، ورنہ آپ کے اور اس میں کیا فرق ہے. جو بھی آپ کو برا کرے آپ کے ساتھ نیکیاں کرو. اس لیے قرآن کی آیات ہے کہ جو آپ کو برا کرے آپ اس کے سامنے احسن عمل کرو، کیونکہ آپ اس کے جیسے نہیں ہیں. عزادارِ حسین میری مجلس کی تمام ہو کر فقط 2-3 جملے آپ کے سامنے امام حسین کی بیان کرو اور آپ کی زحمت خلاص. ہم وقت جب ہم جاتے زیارت کے لیے تو یہ قاعدتاً ہم پہلے حرم میں جاتے ہیں، اور وہ بھی ضروری ہے، زیارت پڑھ لے اور امام حسین کی سلام بھی کرے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فقط حرم جانا کافی نہیں ہے، کیونکہ جس روحانی جو جگہ ہے میری نظر میں وہ کہاں ہے معلوم ہے؟ وہ خیمہ گاہ میں ہے. کیونکہ امام حسین خیمہ گاہ میں ساری رات عاشور کی رات اس نے نماز پڑھی، اور گفتگو جو ہوئی تھی صحابہ کے ساتھ، زینب کے ساتھ، وہ خیمہ گاہ میں ہے. ہم جب جاتے ہیں خیمہ گاہ میں بہت کم جاتے ہیں اور وقت بھی نہیں گزارتے، وہاں پہ جا کر تھوڑا سا سلام کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن بہترین اور موسٹ اسپریچول مومنٹس میرے نظر میں کربلا میں خیمہ گاہ میں، کیونکہ امام حسین وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، ساری پوری رات صحابہ کے ساتھ وہاں پہ دعا کر رہے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آخری وقت آیا تو امام حسین نے واپس آ کر خیمہ گاہ میں اور سب کو بیویوں کو سلام کر کے کہا کہ اب میرا جانا ضروری ہے. بیویوں نے گھیر لیا، کیسے اس کو اجازت دیا مجھ کو معلوم نہیں، لیکن جانے سے پہلے زینب کو کہا میرے لڑکے میرے علی کے پاس لے جاؤ. علی زینب نے امام حسین العابدین کے پاس لائے. امام زین العابدین باہوش تھے تو زینب نے کہا اٹھو بیٹا سجاد، آپ کے باپ آیا ہے آپ کے آخری سلام کے لیے.
روایت یہ کہتے ہیں کہ امام نے جب آنکھیں کھولی باپ کی نظر آئے تو پوچھا یا ابا اینا ابی عباس، میرے انکل عباس کہاں ہے؟ امام نے نبی کی طرف اشارہ کیا، پھر اس نے پوچھا اینا اخی علی، علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین نے کہا ابھی اور مت پوچھو، امام وصیت کر رہا تھے، دعا دے رہا تھے۔ پھر کہا اے بیٹا سجاد، جب مدینے جاؤ اور وہاں مدینے پہنچو تو میرے شیعہ کو سلام دینا اور یہ بھی کہنا کہ اگر ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کی پیاس یاد کرو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ائی منقلب۔ انا للہ